وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 52. سامعین کرام، آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے سوچ سمجھ کے اسلام قبول کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، فرما دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا. یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں ان چیزوں سے بھی زیادہ سخت ہو کہ اس میں زندگی پانے کی بالکل صلاحیت ہی نہ ہو، پھر وہ اس حال میں کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا. فرما دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا. پھر وہ تعجب اور تمسخر کے طور پر آپ کے سامنے اپنے سر ہلا دیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے امید ہے جلد ہی ہو جائے گا. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 52. لیکن اس سے پہلے کچھ حصہ ہم نے رہ گیا تھا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا گزشتہ آیت کا، کہ پوری آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ آپ پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے بڑی کوئی چیز بن جاؤ، پھر یہ پوچھیں گے کہ کب، پھر کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ فطرکم اول مرہ، وہ ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. سر ہلا کے پھر کہیں گے کہ بھئی یہ کب ہوگا؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا، آپ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے یہ جلد ہی ہو. سامعین کرام، یہ لیل و نہار کی گردش تو اس کائنات تک محدود ہے، یعنی وقت دن راتیں یہاں تبدیل ہوتی ہیں، عالم بالا میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی کہ ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں اور جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اس کی طوالت کی یا اختصار کی. بہرحال ہماری عسیٰ ان یکون قریبا، یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کب ہوگا دوبارہ جی اٹھنا. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ وہ جلد ہی ہو. جلد کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سامعین کرام 3 اقسام کی ہے: قیامت صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ. یہ تینوں قیامتیں جو ہیں
یہ ضرور ہوں گی، لیکن دوبارہ جی اٹھنا تو قیامت کبریٰ میں ہوگا، لیکن قیامت مرنے کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں سامعین کرام۔ یعنی انسان سے اس کا اختیار چھین لیا جاتا ہے، روح اور جسم کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ قیامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ متی الساعہ، حضور نے جواب دیا کہ یعنی سوال یہ تھا کہ قیامت کب ہوگی؟ تو حضور نے یہ جواب دیا کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اور سامعین اکرام یہ تو یعنی بحیثیت مسلمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سوال و جواب جو ہے قبر میں حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کافی تفاصیل فرمائی ہیں، برزخ کے حالات جو ہیں وہ حق ہیں۔ تو انسان کے نتائج اعمال تو اگرچہ اس کی زندگی میں شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ پھر عالم قبر میں ہوتے ہیں، عالم برزخ میں ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب اس سے اختیار چھین لیا جائے، یعنی وہ امانت جو تھی وہ اس سے واپس لے لی جائے، وہ اختیار کی امانت جو ہے۔ تو قیامت، سامعین کرام، قیامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت تمہارا ختم ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو موت کے ساتھ ہی وہ اختیار ختم ہو جاتے ہیں، روح اور جسم کا رابطہ جو ہے بظاہر منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اعمال کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اعمال اب کرنا کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ جسم ہی نہیں ہوتا، اعمال تو جسم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ قیامت ہمارے قریب ہے، کیونکہ برزخ کے بعد تو پھر روز قیامت ہے، عالم قبر کے بعد پھر روز قیامت ہو جائے گا۔ تو ایک بات، اور یقیناً اس بات سے ہم جو ہے اصل میں ہمارا یقین اور ایمان جو ہے وہ ظاہر دنیا پہ ہے، تو ظاہری لیول سے ہم سوچتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ آپ حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے یا اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت یعنی جزائے اعمال یا قیامت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ صغریٰ ہے، قیام وسطیٰ، صغریٰ چھوٹی قیامت۔ تو چھوٹی قیامت تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ قائم ہو جاتی ہے۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے۔ پھر جو آخری وقت ہوگا قیامت کبریٰ، قیامت صغریٰ تو یہ قوموں کے حالات وغیرہ جو بدل جاتے ہیں اس کا مفہوم ہے، اور قیامت کبریٰ وہی ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ساری روحوں کو حکم ہوگا کہ تم آ جاؤ، زندہ ہو کے آ جاؤ۔ تو وہ آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اس دن جب تمہیں بلایا جائے گا، یدعوکم پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، یوم یدعوکم جس دن تمہیں بلایا جائے گا، فتستجیبون بحمدہ تو تم جواب دو گے اس کی تعریف کے ساتھ، بتظنون اور تم گمان یہ کرو گے، اِن لبثتم الا قلیلا کہ تم نہیں رہے لیکن بہت کم، یعنی دنیا میں تم بہت کم رہے۔ تو سامعین کرام، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، آپ کو معلوم ہے کہ اختیار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، موت کے ساتھ ہی کسی چیز کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں جو مضمون ہے کہ جس دن تمہیں بلایا جائے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوگے، یعنی اس وقت اسلام یعنی اللہ کے سامنے سر جھکا دو گے۔ وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اس دن سر جھکا دیں گے لیکن اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے اس دن تو کسی اور کی بادشاہی نہیں ہوگی۔ یہاں بظاہر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی جو ہے وہ نظروں سے پوشیدہ، ظاہری نظروں سے پوشیدہ ہے، اور لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو کہا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اسی اللہ کی جو یکتا ہے اور قہار ہے۔
تو وہاں جو ہے آپ نے سر جھکایا ہوگا، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم نہیں رہے لیکن تھوڑا۔ لیکن اس آیت کی اس حصے کی تشریح سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں سامعین کرام کہ انسان جو ہے وہ یعنی تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھے، اپنی پیدائش کو دیکھے کہ وہ ہے کیا چیز، اور اس کی یعنی زندگی جو ہے وہ کتنی محدود ہے۔ زندگی محدود ہے، آپ دیکھیں گے نا کہ زندگی کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یقیناً آج میرا درس جو ہے وہ بوڑھے بھی سن رہے ہوں گے، جوان بھی سن رہے ہوں گے، لیکن جو بھی عمر کے جس حصے میں بھی ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ گزشتہ جو وقت گزر گیا وہ آیا آپ کو کچھ اس کا احساس ہوا کہ اتنا وقت گزار دیا؟ میں خود ذاتی آپ کو، میں بھی ایک بوڑھا شخص ہوں اور الحمدللہ 60 سال گزار چکا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یاد کیا ہے کہ میں جب میٹرک میں تھا تو اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یار یہ ایک میٹرک میں میرا اپنے اسکول کی بینچوں پہ ڈیسکوں پہ بیٹھا، یعنی ڈیسک اور بینچ پہ جو میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ تو کل ہی کی بات ہے۔ تو اسی طرح وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، جب قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے اور ان کو ہوش و حواس آ جائے گا اس میں، تو یہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو نہیں رہے لیکن تھوڑا سا وقت رہے۔ اب یہ رہنا جو ہے لبثتم، رہنا کہاں کا رہنا مراد ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اصل میں حیات برزخی بھی ایک زندگی ہے سامعین کرام، کافروں کے لیے بھی ہے اور مومنوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے۔ پھر ایک حیات دنیاوی ہے جس میں میں اور آپ آج کل رہ رہے ہیں، اس جسم کے ساتھ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ بھی ایک زندگی ہے۔ یہ تو خیر محدود ہے، یعنی 100-120 سال کی عمر تک آج کل کون پہنچتا ہے؟ تو سب لوگ 100 میں پہنچنے سے پہلے ہی داغ مفارقت دے جاتے ہیں، یعنی مر جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، یعنی 80-90 سال کی عمر میں بس انسان جو ہے عام طور پہ چل بستا ہے۔ اور تظنون ان لبثتم، اچھا یہاں بھی زندگی کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر حیات برزخی جو ہے وہ مشرکوں پہ یعنی مومنوں پہ کٹھن نہیں ہوتی، ان کو تو آرام سے گزرتی ہے وہ، اور جو مشرک ہیں یا جو مومن نہیں ہیں، میں الفاظ تھوڑے سے مزید کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو اپنی ترجیح نہیں قرار دیا تھا، ان کی زندگی بہت کٹھن گزرے گی۔ وہ اگر بظاہر مسلمان بھی کہلاتے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا حشر جو ہے سارا اس کے ساتھ ہوگا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کا بھی، اس مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، اس کا بھی یقین نہیں تھا، آخرت کی زندگی ترجیح نہیں تھی، تو اس کا حشر یا معاملہ جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا، ناشکروں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس نے بھی ناشکری کی روش اختیار کر لی تھی۔ بہرحال یہ حیات، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ حیات برزخی جو ہے یہ ناشکروں کے لیے بڑی کٹھن گزرے گی، اور اس کے یعنی وہ سانپ اور بچھو اور جو قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور جو روز و شب ان پہ عذاب ہوتا ہے، وہ بڑی کٹھن گزرے گی، ان کو آرام کا وقت نہیں ملے گا، سارا وقت یہ عذاب میں گزاریں گے روز قیامت تک۔ اب وہ عرصہ جو ہے مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام 5-6 ہزار سال تقریباً ہو گئے اس دنیا کو، تو وہاں اس وقت جو اشخاص مرے تھے یا آج جو مر رہے ہیں، اب نہ معلوم، اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ہم یہاں 150-100 سال گزار کے چلے جائیں گے برزخی دنیا میں، وہاں پھر ناشکروں کا تو انجام ٹھیک نہیں ہوگا، وہاں عذاب ہوں گے۔ لیکن
روز قیامت جو ہے سامعین کرام ناشکروں پہ بڑا بھاری دن ہوگا. ثقیلہ، یومن ثقیلہ کہا گیا ہے، بہت بھاری دن ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور سارے لوگ پریشان ہوں گے، اپنے بارے میں پریشان ہوں گے. تو وہ دن جو ہے، یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا وہاں، 50,000 سال کا. تو اب 50,000 سال لگا لیں. ہمارے تو یہ ملا جلا کے آدم علیہ السلام سے یہاں تک 5-6 ہزار سال گزرے ہیں. 50,000 سال تو پھر آپ دیکھ لیں. تو وہ دن جو ہے اتنا کٹھن ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ یہ ناشکروں کو یہ حیات برزخی جو ہے وہ یہ گمان کریں گے کہ ہم تو وہی کچھ بھی نہیں رہے. اِن لبثتم الا قلیلا، تم یہ گمان کرو گے کہ تم رہے ہو لیکن تھوڑا، بہت تھوڑا عرصہ. ایک اور مضمون کی طرف میں آپ کی توجہ دلا دوں، وہ بھی قابل ذکر ہے کہ سورہ یاسین میں ہے اس کا تذکرہ. وہ کہیں گے قالوا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. جب یہ ناشکرے اٹھائے جائیں گے تو روز قیامت کی سختیاں بہت زیادہ شدید ہوں گی. تو عام طور پہ اصول یہ رہا ہے کہ چھوٹی مصیبت میں اگر انسان وقت گزارتا ہے کم سختی میں، تو بڑی سختی آ جاتی ہے تو وہ کم سختی اس کو راحت لگتی ہے، یار اس سے تو وہی حالت ٹھیک تھی. تو سورہ یاسین میں جو مضمون ہے، جو ناشکروں کا قول ہے، وہ کیا ہے؟ من بعثنا من مرقدنا، ہماری مرقد سے ہم نے کس نے اٹھا دیا؟ مرقد یعنی خوابگاہ. تو اسے پھر حیات برزخی کو وہ ناشکرے جو یہاں بھی عذاب میں تھے وہ خوابگاہ کہیں گے. بھئی وہ تو بڑی اچھی زندگی تھی، اب یہ تو بڑی سخت زندگی ہے، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ بہرحال وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم رہے لیکن بہت کم. تو یہ سارے مضمون میں نے بیان کیا ہے عبرت کے لیے کہ ہم اپنے لیے یعنی ایک اچھے مقصد کا انتخاب کر لیں زندگی کے اور اس مقصد کے لیے زندگی گزاریں. اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی نیتیں صحیح کر لینی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں اور چند دکھاوے کے اعمال کرتے بھی ہیں، لیکن اگر دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت ہماری دنیا اور ما فیہا ہو اور یہی عیش و آرام ہمیں اچھا لگتا ہو دنیا کا، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم ساری کوششیں کرتے رہیں، تو پھر یہ ہے کہ یعنی ہمارا حال جو ہے وہ ناشکروں کا سا ہوگا. ناشکری کا آپ کو میں نے معنی بتایا ہے، بہرحال پھر بھی آ جائے گا کسی وقت. تو اس وقت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نیتوں کو صحیح کر لے انسان، اپنی نیتوں کو صحیح کر لے، یعنی آخرت کے لیے نیت دنیا کی بجائے آخرت کی بنا لے. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. تو اگر نیت صحیح ہو گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف میں آپ کے توجہ دلاتا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا. دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو کہ تم اللہ کے لیے جینا سیکھ لو اور طرز زندگی اسلام کے مطابق گزارو. اس کا مطلب یہ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا. یعنی تمہاری نیت اگر صحیح ہو تو تمہارا عمل جو ہے وہ تھوڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. کیوں کہ رحمت خدا بہا نمی جویت، رحمت خدا بہا نمی جویت. رحمت خدا بہت نہیں مانگتی، بہا نہیں مانگتی، یعنی بہت نہیں مانگتی. رحمت خدا بہانہ ڈھونڈتی ہے. بہانہ کا کیا مطلب ہے؟ اب بہانہ یہ نہیں کہ آپ نے کسی وقت کوئی
خیر پہنچا دی. یہ اصل میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ہمارے ذہن و اشکال میں کہ بھئی کسی کتے کو آپ نے پانی پلا دیا، بلی کو کھانا دے دیا، یا کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. کرتے ہیں یہ دنیا دار لوگ جو ہیں، یہ نیکی اسی خیال سے کرتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ عمل جو ہے یہ مجھے جنت میں پہنچا دے. ایسا نہیں ہے سامعین کرام. یہ غلط فہمی ہے جس کا ہم شکار ہیں کہ کسی عمل سے ہم پہنچا دیے جائیں گے. یہ احادیث میں یہ مضمون موجود ہیں، اس سے میں انکار نہیں کرتا لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک خاص تناظر میں ہے. وہ باتیں، یہ سب باتیں ایک خاص تناظر میں ہے. دیکھیں ایمان باللہ شرط ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے. ایمان باللہ شرط ہے. جب ایمان باللہ ہی نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے تو پھر آپ لاکھ نیک اعمال کریں. میں آپ کو تشبیہ دیتا رہتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک کافر ہے، وہ ہزاروں نیک اعمال کرے اور ایسے کرے کہ بہت ہی اچھے ہوں، اور ساتھ ساتھ نماز روزہ حج کو تو اس کو داخلے کی اجازت نہیں ملے گی کیونکہ پاسپورٹ پہ کافر ہے وہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ چلے جائے گا وہ جنت میں؟ کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کا مال نہیں کھایا، اور بیواؤں یتیموں کا خیال رکھا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھا، والدین کی سامنے اس نے سر جھکائے رکھا، ان کو اف تک نہ کہا، نمازیں وغیرہ پڑھتا رہا، کلمہ نہیں پڑھا ہے. ہو جائے گا کچھ؟ بھائی کہیں بولیں نہیں ہوگا. آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیوں کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. یہ ساری احادیث وغیرہ جو ہم نے ذہن میں جمائی ہوئی ہیں، اصل میں زبانی کلمے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو قرآن سے بات ثابت ہے. قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. اعراب دیہاتی آتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہو گئے. آپ ان سے کہیں نہیں، مومن نہیں ہو تم. بس یہ کہو کہ ہم اسلامی حکومت کے تابعدار ہو گئے. فتح مکہ کے بعد کی آیت ہے. مومن اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. تو یہی بات ہمارے لیے ہے سامعین کرام. ہمارے دل میں وہ ایمان نہیں ہے. ہماری زندگی اور موت یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے ہے. آپ دیکھیں نا، ہم جس ماحول میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ تو یہی ہے کہ اس میں ساری کوششیں ہماری دنیا کے لیے ہیں. پھر یہ ہے کہ دنیا ہمیں محبوب ہے آخرت کی نسبت. میں عام بات کر رہا ہوں، من حیث القوم. ہماری مقصود جو ہے وہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے سامعین کرام. آپ اس ماحول میں جی رہے ہیں، آپ کو اچھا پتہ ہوگا. کسی کے یعنی جو بیانات آ رہے ہیں میڈیا پہ، جو مذاکرے ہو رہے ہیں، جو بیانات آ رہے ہیں، جو بحثیں تمہیز ہو رہی ہیں، جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں اور جو مذہبی لیڈران ہیں، یہ سب دنیا کے دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے. یہ طریقہ جو ہے غلط ہے. ایمان والا جو ہے وہ ایمان کی بات کرے گا اور ایمان کے مطابق بات کرے گا. بہرحال یعنی یہ نکال لیں اپنے ذہن سے، یہ خوش فہمیاں نکال لیں کہ بس آپ تو کچھ کر رہے ہیں، کچھ ڈاکہ بھی ڈال لیں، عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال لیں. میں سرکاری ملازمین سے مخاطب ہوں جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ عوام کی جیبوں پہ بھی ڈاکہ ڈال لیں. اور حکومت کے ذریعے عوام کا پیسہ کھا رہے، کرپشن جسے میں کہتے ہوں، رشوت اور کرپشن. پھر آپ کے ماتھے پہ داغ سجدہ بھی ہے. نماز کا وقت آ جاتا ہے جناب، وہ آ جاتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھنے. یہ جو ہے یہ بس صرف دکھاوے کی چیزیں ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یعنی اس کے نتائج آپ کو نہیں ملنے. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں کہ ایسے نیک اعمال جو بغیر کسی عقیدے کے ہوں، اس کے نتائج آپ کو نہیں ملیں گے. آپ پریشان ہوں گے، زندگی آپ کی بڑی تنگ گزرے گی سامعین کرام. بہرحال تو یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریفوں کے ساتھ
اس کو جواب دو گے، یعنی اس وقت تم نے سر جھکایا ہوگا۔ وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ قرآن کی آیتیں ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ اس دن تو آپ کا سر جھکا ہوگا۔ اب دیکھیں 50,000 سال کا دن ہے اور آپ کا سر جھکا ہوا ہے، تو پھر آپ یہاں ایک 100 سالہ زندگی، مثال کے طور پر 100 سالہ زندگی میں آپ سر جھکا دیں تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ وہاں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، وہاں تو کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آ رہا، کسی دوسرے کی حکومت، کوئی اور طاقت والا، اور ساری قوت ظاہر میں بھی اللہ کے، یہاں تو ابھی ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے باطنی طور پہ، لیکن وہاں ظاہری طور پہ بھی ہوگی، اور اس وقت آپ کا سر جھکا ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن تو تم اللہ کی تعریفوں کے ساتھ جواب دے دو گے، یعنی اس دن تمہارا سر جھکا ہوا ہوگا، تم کوئی اٹکیلیاں نہیں کر سکو گے۔ یہاں جو راہ خدا میں ہم اٹکیلیاں کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ جو ہم تمسخر اڑا رہے ہیں، یہ سامعین کرام میں ذرا سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے۔ اس پہ ذرا سوچیں سامعین کرام، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا تو ہم نہیں کر رہے، ہم تو بڑے پاک باز لوگ ہیں، ہم کیوں مذاق اڑائیں گے؟ ہماری تمام زندگی شریعت کے مطابق ہے، ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو چکے ہیں، ہم نے کیوں مذاق اڑانا ہے؟ افضال تم غلط کہہ رہے ہو، یو آر رانگ، وی آر رائٹ، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے آپ۔ ہمارا سر جھکا ہوا ہے نفسانی خواہشات کے سامنے، معاشرے کے سامنے، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، اور یہ سارے ہمارے مفادات ہیں۔ یہاں سیاست کے سامنے ہمیں سر جھکا ہوا ہے۔ دیکھیں سیاستدان عام طور پہ یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک بیان دیتے ہیں، بعد میں اس کی تردید کر دیتے ہیں کہ یہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، جو آپ نے مطلب نکالا ہے میڈیا کو کہتے ہیں، سیاق و سباق سے آپ نے ہٹ کے یہ میرا بیان کوٹ کیا ہے، ایسا نہیں تھا۔ تو بہرحال یہاں تو آپ منافقانہ زندگی گزارتے ہیں اور گزار رہے ہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں آپ نہیں کر رہے، زبان سے کر رہے ہیں تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے آپ نے اگر لا الہ کہہ دیا تو اس کا کیا حاصل ہے؟ سامعین کرام، بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور مقصد اس ساری بات چیت کا نصیحت ہے اور خیر خواہی ہے، کیونکہ کل ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، اور جب یعنی عالم قبر میں پہنچے، برزخ میں پہنچے، تو پھر ہمیں کوئی تکلیف اٹھانا پڑے۔ بہتر ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آج ہم اپنے اصلاح احوال کر لیں، اور اس میں مرکزی کردار جو ہے ہماری نیت کا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری دنیا نہیں چھین رہا، نہ چھیننا چاہتا ہے، بس وہ کہتا ہے تم میرے سامنے سر جھکا دو، میری زندگی سے مجھ کو اپنا رب مان لو، میری مرضی سے زندگی گزارو، خواہشات نفس پہ نہ گزارو۔ اب میں سامعین کرام تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اس دن تمہیں پکارا جائے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم یہ گمان کرو گے، اِن لبثتم الا قلیلا، کہ تم نہیں رہے لیکن بہت تھوڑی مدت۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام اس آیت کی تلاوت
اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. On the day when he calls you, you will respond with his praise, and you will realize that you stayed only a little. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔